لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمد للہ الحمد للہ الذی زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى والسلام على الإمام الأعظم أبي حنيفة وأحبابه الذين اتبعوا رسول المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك میرا خیال ہے کہ کہن دی لوڑ کوئی نہیں، سرکار دی ذات تے درود پڑھنا ہے تے محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سرکار فرماندے نے ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا. سرکار فرمایا قیامت دے دہاڑے میرے سب تو زیادہ قریب او بندہ ہوئے گا جڑا میرے اتے دنیا وچ درود دی کثرت کرن والا ہوئے گا. تے سرکار دا قرب حاصل کرنا ہے نا، محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا
اللہ رب العزت فیصل بھائی دی زندگی نو بابرکت بناوے، جڑا انہاں دی زندگی دے اندر بہترین ایک رخ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا، اللہ او دے اندر برکتاں عطا فرمائے، اور راشد بھائی اور وسیم بھائی نو بھی اللہ عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ محبت نال ایک باری درود پاک پڑھ لو، پھر گفتگو دا آغاز کرنے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا۔ ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے، سرکار دا دین نہیں ختم ہو سکتا۔ بس رسول اللہ کا، سب دی آواز آنی چاہیے، بس رسول اللہ کا۔ ماشاءاللہ تہاڈی محبت میں ویکھ چکیاں، کس طرح تسی 12 ربیع الاول دے جلوس دا استقبال کردے ہو۔ او میں تصویراں ویکھیاں سن تے ماشاءاللہ ذوق والے لوگ ہو، محبت والے لوگ ہو تے ذوق وکھاؤ۔ سردی تو پریشان نہیں ہونا۔ حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایمان دی گرمی ہوئے کہ جدو ایمان والا بندہ جہنم دے دروازے دے نیڑیوں بھی گزرے گا نا تے جہنم پکارے گا، مولا اینو میرے تو دور کر لے، کیونکہ اے دے اندر او گرمی ہے جو میری گرمی نو بھی کھا رہی ہے۔ اس لئی ایمان دی گرمی تے اے ٹھنڈ نو اینج نسا دیندی ہے جویں عمر نو ویکھ کے شیطان نس جاندا سی۔ اس لئی محبت نال بس رسول اللہ کا اتل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، عطل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر
سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ۔ ایک باری محبت نال اے مصرع پڑھو تاکہ اے جڑا بس رسول اللہ کا دین حسن ہی رہنا، ساڈی بقا دے نال ہی۔ ایک باری محبت نال اے مصرع پڑھو، بس رسول اللہ کا اللہ رب العزت حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈا ایتھے مل کے بیٹھنا اللہ رب العزت ساڈے لئی ذریعہ ہدایت بنائے، اور اس ہدایت دے ذریعے بروز قیامت ساڈے لئی نجات دا سامان فرمائے۔ قرآن مقدس دے اندر اللہ رب العزت نے سانو ایک قاعدہ عطا فرمایا ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تسی ایسی قوم نو نہیں ویکھو گے جیڑی رب تے ایمان بھی رکھ دی ہوئے، روزے محشر تے بھی ایمان رکھ دی ہوئے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تے پھر یاری اونا نال رکھے جڑے اللہ دے بھی دشمن ہون تے اللہ دے رسول دے بھی دشمن ہون۔ اللہ فرماندا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے انہاں دے بھرا ہوئے، چاہے انہاں دے پتر ہوئے، چاہے انہاں دے قریبی رشتہ دار ہوئے، او انہاں نال دشمنی لان گے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تے پھر او ایسے لوگ بن جان گے جنہاں دے دلاں تے اسی ایمان نو نقش کر دیاں، ایمان دا ٹھپا لا دیاں گے۔ وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، انہاں دی روح قدس تے ذریعے مدد کران گے، پھر کی ہوئے گا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، پھر رب انہاں نو اس جنت دے اندر داخل کرے گا جتھے وہ ہمیشہ رہن گے۔ پھر اگے اعزاز عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے او لوگ نے جڑے اپنے رب نال راضی نے تے انہاں دا رب انہاں نال راضی۔ رب دی رضا دا اکو طریقہ ہے کہ یاری بھی ہوئے تے اللہ اس دے رسول واسطے ہوئے، دشمنی بھی کسے نال ہوئے تے اللہ دے اس دے رسول واسطے ہوئے۔ رب نے سانو قاعدہ کلیہ عطا فرما دیتا، پھر اس تو بعد سانو اے دسیا کہ اگر کوئی اللہ تے اس دے رسول دے مخالف چلے، انہاں دے خلاف رستے دے اتے چلے، تے او دے نال کی کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ نو اپنا یار نہ سمجھو، انہاں نو اپنا یار نہ بنایو، انہاں نو اپنا یار جن نے بنایا تے پھر انہاں وچوں ہی شمار کیتا جائے گا۔ سرکار فرماندے نے من کسر سواد قوم فہو منہم، جس بندے کسی قوم دا جا کے صرف مجمع ودا دیتا، او قیامت دے دیہاڑے انہاں وچوں اٹھایا جائے گا۔ صرف مجمع ودایا، اج اسی ویکھن ٹر جائیے نا کہ فلاں بندے مجمع کیتا، جا کے ویکھیے تو صحیح کی ہو جائے۔ سرکار فرماندے نے صرف ویکھن ٹر گیا، انہاں دا مجمع جا کے ودا دیتا، قیامت دے دیہاڑے پوچھیا نہیں جائے گا کہ کیڑی نیت نال گیا سے، چک کے انہاں دے نال ہی جہنم دے وچ سٹیا جائے گا تے دسیا جائے گا کہ محبوب دے دشمناں دے نال صرف نسبت نہیں، صرف جا کے اوتھے بہ جانا ایمان نو ایسا برباد کردا ہے کہ ہر شے لٹ جاندی ہے تے قیامت دے دیہاڑے جڑا حصہ ہے او بھی کھو لیا جاندا ہے۔ اس وجہ تو رب نے اے بڑا ستھرا تے صاف نظریہ عطا فرمایا، فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جڑے میرے محبوب دے دشمن نے نا جتھے لبن اخذوا پھڑ لو، وقتلوا تقتیلا لمما پاؤ تے وڑ دیو۔ محبوب دی دشمنی تے رب نو برداشت ہی نہیں نا، رب برداشت نہیں فرماندا، رب خود جواب دیندا ہے۔ اور اساں کس رستے تے ٹر پئے ہیں؟ اسی واہ ویلا، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اسی ایتھے تک محدود ہو گئے، اور سانو کوئی پرواہ نہیں کہ باہر دی دنیا وچ کی ہو رہا ہے، اسلام دے خلاف کیڑی کیڑی سازش ہو رہی، سانو اس تے بارے بالکل پرواہ نہیں۔
سانو اپنے طور طریقے انداز سلیقے بدلن دے پاسے کوئی ساڈا دھیان نہیں. سانو اے ہوش ہی نہیں کہ کافر نے ساڈے نال کیڑی سازش کھیڈی, اسی کیڑے رستے تے ٹر پے ہاں. جیڑا سرکار دی شریعت دے مخالف ہو کے ایک کام بھی اپنا کرے, او کیویں سوچ سکدا ہے کہ میں سرکار دا عاشق ہوں؟ حضور غوث اعظم فرماندے نے المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الا محبوبہ. غوث اعظم فرماندے نے محب تے او ہوندا ہے جڑا اپنی ہر شے اپنے محبوب دے حوالے کر دے, او آپ کسے شے دا مالک نہ رہے. جسم اودا ہوئے گا لیکن اتے لباس تے مرضی مصطفیٰ دی ہوئے گی. گھر اودا ہوئے گا, شریعت تے پردہ مصطفیٰ دا ہوئے گا. ملک اگر اودا ہوئے گا تے قانون مصطفیٰ دا چلے گا. اے کیویں ہو سکتا ہے کہ سرکار دی محبت دا دعویٰ بھی ہوئے, ریاست مدینہ بنان دا دعویٰ بھی ہوئے, تے پھر بندہ آکھے اچھا پھر آکھن گے جی ہو جی قوم او جے حکمران. میں کیا نہ انج گل نہیں. الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک. سرکار فرماندے نے کہ بادشاہاں دا حکم لوکاں تے چلدا ہے تے علماء دا حکم بادشاہاں تے چلدا ہے. جدوں تساں اپنا حاکم ہی نہیں بنایا علماء نو, تساں سمجھیا کہ اے مولوی ملہ دی دوڑ مسجد تک, تے پھر انج تے کام نہیں نہ چلے گا. سرکار دی شریعت نو پش دے پیچھے سٹ کے تساں کی سمجھیا کہ تسی بچ جاؤ گے؟ انج بچن دا راہ نہیں. بچن دا راہ اکو ہی ہے جڑا مصطفیٰ نے عطا کر دیتا ہے, اس تو سوا کوئی رستہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسی تعلیم عطا فرمائی امت نو کہ جدو سرکار دے صحابہ اس تعلیم تے عمل پیرا ہوئے تو پھر دنیا نے ویکھیا کہ محبت کرن والے کیویں محبت دا حق ادا کردے نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے عبداللہ بن جہش نے میرا بازو پکڑیا تے میدان جنگ چوں باہر لے گئے. باہر ایک ٹیلے دے نال آ کے بیٹھے تے کہن لگے میں دعا کرنا اپنے واسطے, تو میری دعا تے آمین آکھنا, پھر تو دعا کری میں تیری دعا تے آمین آکھاں گا. میں سرکار کو سنے ہے کہ میدان جنگ وچ کیتی ہوئی دعا رب رد نہیں کردا, ہمیشہ قبول کردا. تے کہندے نے کہ منوں نہ آکھیا پہلے تو دعا کر. فرماندے نے میں دعا کیتی مولا جدوں میں میدان جنگ جاواں تیرے یار دے دشمناں نال لڑاں تے میں بڑے بڑے کافراں نو قتل کراں, مال غنیمت سمیٹاں تے گھر غازی بن کے جاواں. تے عبداللہ بن جہش نے آمین آکھیا. ہن کہن لگے میں دعا کراں گا تے رہنا تو پکے ہے, پھرنا نہیں, میری دعا تے آمین آکھنا ہے. حضرت عبداللہ بن جہش پکا کر کے دعا منگن لگے مولا اج جدوں میں میدان جنگ جاواں تیرے یار دے دشمناں نو قتل کردا جاواں تے لوکاں دیاں گردناں کاٹدا جاواں, آخر ایک ایسے بندے دے نال میرا مقابلہ ہوئے جڑا آ کے مینوں قتل کرے, میری گردن کاٹے. مولا انہوں سکون نہ آئے, سکون نہ آئے. او گردن کٹن تو بعد آ کے میرا نک بھی کٹ دے, مولا میری آنکھاں بھی کٹ دے, میرے ہاتھ بھی کٹ دے, میرے پیر بھی کٹ دے, میرے جسم دا کیما کر دے. مولا جدو میں قیامت دے دیہاڑے تیری بارگاہ وچ آواں تو میرے کولوں پوچھے عبداللہ تیری آنکھاں کتھے نے, تیرے ہاتھ کتھے نے, تیرے پیر کتھے نے, تو مولا میں آکھاں گا مولا تیرا شکر ہے اکھاں بھی دتیاں سن, ہاتھ بھی سن, پیر بھی سن, سب کچھ سی, پر سب کچھ تیرے نام تے دے آیا, تیرے یار دے نام تے دے آیا. انداز سرکار نے سکھایا, عمل سرکار دے صحابہ نے کر کے دسیا کہ سرکار نال محبت کرن دا انداز کی ہے. میں کہیا جس دین امن دا درس دیندا نا تے عروہ بن مسعود جا کے کلمہ نہ پڑھ دے, انہاں نو جا کے آکھ دے اے مسلمان بڑے دہشت گرد ہوندے نے. عبداللہ عروہ بن مسعود آئے سن نا سرکار دی بارگاہ وچ تے عباد بن بشر نے تلوار دا دستہ ہاتھوں تے ماریا تے ہاتھوں تے مار کے فرمایا ہن سرکار دی داڑھی وال تیرا ہاتھ گیا تے ہاتھ واپس نہیں آئے گا. عروہ بن مسعود نے انداز ویکھیا تے واپس جا کے نہیں آکھیا بڑے دہشت گرد ہوندے نے, انہاں تو بچ کے رہا جے نہ. اگر اسلام امن نال پھیلیا ہوندا نا تے عروہ بن مسعود جا کے آکھ دے کہ اے دہشت گرد ہوندے نے. عروہ بن مسعود جا کے فرمان لگے میری قوم میں پڑھ رہا جے کلمہ سرکار دا اور تسی بھی پڑھ لو,
کیونکہ جیڑا ادب میں دربار رسالت دا ویکھیا او میں کیسر و کسرا دا بھی نہیں ویکھیا. اس لئی میں بھی اسے آقا دا غلام بنا گا جنہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے ختم نبوت دا تاج پوا کے دنیا وچ گھلیا ہے. تے حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں سرکار دی 10 سال خدمت کیتی. ما شممت مسکن قط ولا عطرن وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ. بخاری دے اندر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال سرکار دی خدمت کیتی لیکن جدوں میں سرکار دے پسینے دی خوشبو لیندا سا نا تے منو عطر بھی بھول جاندے سن تے منو امبر تے کستوریاں بھی بھول جاندیاں سن. وما مسست حزن ولا حریرن الینا من کف رسول اللہ. ساری زندگی کپڑے پھڑے بڑے بڑے نرم کپڑے میرے ہاتھے چائے لیکن میں ساری زندگی سرکار دے دستے کرم تو نرم کپڑا نہیں ویکھیا. اور سرکار دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے میں ویکھیا کہ سرکار پخانہ مبارک کرن جا رہے نے تے میں اس پاسے ٹر پیا لی اتنا والا ما خرج منہ کہ میں جا کے ویکھاں کہ سرکار دے بدن وچوں کی نکلے آئے تے میں جا کے اونوں کھا لواں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے لی اتنا والا ما خرج منہ جو سرکار دے بدن وچوں نکلے میں اونوں جا کے کھا لواں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے جدوں میں اوتھے گیا جھاڑیاں نو ہٹایا تے خوشبوواں دے ہلے آن لگ گئے. منوں اوتھے شے تے کوئی نہیں لبھی بہرحال خوشبوواں سونگ کے آ گیا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو پوچھا یا رسول اللہ پخانہ مبارک کتھے جاندا ہے؟ سرکار نے فرمایا رب نے زمین نو حکم دیتا ہے کہ نبیاں دے جسماں وچوں جو شے نکلے او زمین نے اپنے اندر جذب کر لینی. ادی وجہ اکابرین نے بڑی دسی. فرماندے نے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پخانہ مبارک زمین تے موجود ہوندا اور کوئی بندہ دوروں ویکھ کے کراہت کردا اللہ رب العزت او دے سارے عمل برباد کر دیندا اونوں جہنم دے اندر پھینک دیندا. سرکار دے پخانہ مبارک نو زمین تے اس واسطے رب نے ظاہر نہیں فرمایا کہ کوئی سرکار دے پخانے دی بے ادبی کر کے جہنم دا حقدار نہ بنے. اور امام ابو یوسف آپ نے کمال کر دیتا. امام ابو یوسف فرماندے نے قال رجل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب قضا مثلا القرع. فرماندے نے ایک بندے آکھیا کہ سرکار نو کدو شریف بڑا پسند سی یا حلوہ سرکار دی پسندیدہ غذا ہے سرکار نو پسند سی. فقال الاخر انا لا احبه کفر. امام ابو یوسف فرماندے نے کسے بندے آکھیا نا اے جانن دے باوجود کہ کدو کھانا سرکار دی سنت ہے اے جاندا سی تے آکھیا مینوں چنگا نہیں لگدا. امام ابو یوسف فرماندے نے او بندہ دار اسلام چوں خارج. صرف کس گل تو کدو شریف نو ناپسند قرار دیتا. قال رجل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل یلحس اصابع الثلاث. ایک بندے آکھیا کہ سرکار جدو کھانا تناول فرماندے سن تے اپنی 3 انگلیاں نو چاٹ دے سن صاف کر دے سن. فقال الاخر دوجے بندے نے آکھیا این بے ادبی است. انگلیاں چٹنا چنگا کام نہیں. این کرنے آنا اسی ایمانداری نال دسو. اب اسی اپنے بچیاں تربیت دینے ہیں پتر کدرے گئے ہوئیے نا تے ٹیشو نال ہاتھ صاف کر لیا کرو انگلیاں نہ چٹیا کرو. ایمانداری نال دسو سرکار دی سنت ہے تے اے ساڈے لئی باعث اعزاز ہے باعث فخر ہے کہ کراہت محسوس کرن والی شے باعث فخر چاہے این بے ادبی است. دوجے بندے آکھیا اے چنگا کام نہیں. کفرا اذا استخف بسنتی علیہ السلام. انہوں پتا سی کہ سرکار دی سنت ہے انہیں سرکار دی سنت نو چھوٹا سمجھیا اس وجہ تو او بندہ بھی دارہ اسلام جو خارج ہو گیا. بارگاہ مصطفیٰ دی نزاکت اس نو سمجھو. زمین روئے زمین تے عرش دے تھلے سرکار دی بارگاہ سب تو زیادہ نازک بارگاہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت دا ذکر کر دیا ہویا فرماندے نے وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. میں
نبیاں دے محل دی آخری اینٹاں اور میں خاتم النبیین. سرکار نے فرمایا ہن عربی دے اندر اینٹ دے لئی دو لفظ استعمال ہوندے، ایک آجرن ایک لابنتن. آجرن آکھی دے پکی اینٹ نو تے لابنتن آکھی دے کچی اینٹ نو. سرکار چاہندے تھے آجرن دا لفظ بھی استعمال فرما سکتے سن، لیکن امت نو دسنا سی کہ اے صرف محل تیار نہیں ہو رہا بلکہ تو دستا جاواں اے محل نزاکت والا کتنا ہے تے اے بارگاہ نازک کتنی ہے. اسی ٹر جانے ہاں مدینہ شریف تے جا کے سیلفیاں تے لے آنے ہاں، لیکن سانو پتہ نہیں کہ پلکوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اقبال کہندا تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. اقبال کہندا یا رسول اللہ تہاڈا حکم سی تے میں مکے ٹر گیا، ورنہ تہاڈی بارگاہ تو سوا میرا کدھرے اور جانا بندا ہی کونی سی. تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا یا رسول اللہ جڑا تہاڈے گھر دے اندر جھاڑو دتا گیا نا، اس جھاڑو تو جو گرد و غبار اٹھیا تور پہاڑ اس گرد و غبار دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اے تے سرکار دی شان ہے نا، تے سرکار دے غلاماں دی شان بھی وراء الورا ہے. اسا ویکھ نہیں لیا اپنی آنکھاں نال سرکار دے غلاماں دی شان کیا ہے. او خادم حسین رضوی دے جنازے دس نہیں دیتا. ہن بھی لوگ پوچھن کہ مجدد کی تعریف کیا ہے. میں نے کہا مجدد کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ جب خطیب بھی حدیث یاد کرنے سے قاصر ہو تو مجدد قوم کے بچے بچے کو عربی متن میں حدیث یاد کروا جاتا. جواب دے منصب نبی جان، منصب نبی جان. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. حضرت یہی مجدد کی تعریف ہے جو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اور اب بھی پوچھتے ہو کہ کیا ہوا ہے. ہم تم سے پوچھتے ہیں، اسی تواڈے کولوں پوچھاں گے انشاءاللہ قیامت دے دیہاڑے پوچھاں گے کہ تساں کیتا کی ہے. قافلہ لٹوا لیا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. حضرت قائد تانوں بنایا سی قوم نے، سپہ سالار تانوں سمجھیا سی قوم نے، تے تسی امام الغیرت اپنے آپ نو سمجھ دے سو تے امام الغیرت بن کے بھی کھانا سی. اے کیڑا کم ہویا کہ خادم حسین رضوی دے جنازے جڑا جائے میرا او دے نال تعلق نہیں. میں کہیا جے خادم حسین رضوی دے جنازے جان آلیاں نال تیرا تعلق نہیں تے دس تیرا تعلق ہے کدے نال. خادم حسین رضوی دے جنازے چ 2.25 کروڑ بندہ گیا، ادا مطلب کہ جنازے چ اگر 22 کروڑ چ 2.25 کروڑ بندہ گیا تے پورا پاکستان جنازے چ گیا، تے تیرا پھر تعلق ہے کدے نال. چار چرسی تو کول بہا کے سمجھنا میرے بڑے منن والے تے میرے بڑے مقتدی نے، انج کام نہیں چلے گا. حضرت سنو، مجدد وہی ہوتا ہے جو قوم کو ایک رستہ فراہم کر جاتا ہے. جیڑی قوم آج تک بے راہ سی، کوئی رستہ نہیں سی، کدی ادھر کندھ نال وجدی کدی ادھر کندھ نال وجدی، کدی کوئی آ جاندا کدی کوئی آ جاندا، اپنے اپنے رونے پئے سن. اور قوم نو ایک رستہ دے گیا کہ سن لو، رستہ اوہی ہے جڑا ناموس رسالت دا رستہ ہے، جڑا ختم نبوت دا رستہ ہے، جڑا سرکار دی عظمت دا رستہ ہے، جڑا سرکار دے صحابہ دی عظمت دا رستہ ہے، جڑا سرکار دی اہل بیت دی عظمت دا رستہ ہے. اس رستے تو ہٹنا نہیں. اور قوم نو کہنا ہے کہ انہاں نو آکھو ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے. ہنر یہی ہوتا ہے، کوئی اپنا ہنر تلوار سے چلاتا ہے، کوئی اپنا ہنر تیر سے چلاتا ہے، کسی کا گن پوائنٹ پہ نشانہ بڑا اچھا ہوتا ہے.
لیکن کوئی اپنا ہنر مار کھانے میں بھی دکھاتا ہے. مار کھانے والا ہونا فاروق اعظم جیسا. فاروق اعظم فرماتے میں بیٹھا ہوندا سا, اسلام قبول کر لیا, بیٹھا ہوندا سا, کوئی مینوں ہاتھ بھی نہیں سی لاندا, ڈردے سن. باقی سارے صحابہ نو مار پیندی سی, میں ویکھ کے کڑدا سا. میں ایک دن ایک شرارتی بندے کول جا کے کھلو گیا, منوں پتا سی یہ گل پھیلا دے گا. تے مرچاں چنگیاں اج کل ساڈے اندر بھی ہوندے نا, مرچاں لا لو کے او اتے اپڑاندے نے تے پھر آندے نے ہاں جی آپ دہشت گرد ہیں, چلے اندر. پھر ماشاءاللہ ٹر جاندے نے ساڈے مجاہد بھی. ڈر انہاں نو بھی کوئی نہ ہویا, گھر بھی رہنا, فرماندے نے گھر بھی رہنا تے اوتھے بھی جا کے رہنا. تے او انج دا بندہ سی. فاروق اعظم فرماندے نے میں اودے کول جا کے آکھیا میں اسلام قبول کر لیا ہے, جس جو کرنا ہے کر لے. فاروق اعظم فرماندے اینی گل آکھنی سی, کچھ دیر ہوئی باقی صحابہ نو بھی مار پی رہی سی تے مینوں بھی کٹ پینا شروع ہو گئی. فاروق اعظم فرماندے نے او میرے دل دی تلخی ختم ہو گئی تے منوں چس آنا شروع ہو گئی. کچھ مار کھوان والے ہوندے نے تے کچھ مار کھان والے ہوندے نے. تے مار کھان والے جڑی چس آندی ہے نا, جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے, صاحب درد تے حال ہو روندے, ٹکڑے منگ تے شوربے پین والے, غرقال مکال ہو روندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہو روندے. اے او لوگ نے خدا دی قسم امت نے سنیا سی کہ صحابہ دیاں اے قربانیاں, اے عظیمتاں اج اساں اکھاں نال ویکھ لیا کہ صحابہ جڑی مار کھاندے سن ایویں نہیں سن کھاندے. او چس جڑی ہے نا پیچھے او دا ہن پتہ لگیا ہے کہ سرکار دے صحابہ مار کیوں کھاندے سن تے جلدے کڑاہ وچ ڈگ کے بھی کیوں آندے سن کہ اے تے ایک جانے روندا اس گل تو کہ کاش میریاں 1000 جاناں ہوندیاں تے ایک ایک کر کے محبوب دے نام تو قربان کر دیندا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اے ساؤنڈ والا نعرہ نہیں چلانا جی, ایک باری عوام کو نعرہ لوانا ہے, ہاتھ چوک کے سارے نعرہ لان, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ذرا گرمی ختم کرو, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت. ایک گل میں تمہیں دس دیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دا اعلان کیتا, جوان تے جاندے ہی جاندے سن نا, بچے بھی ٹر پے. ماشاءاللہ بچے سامنے جاگ کے بیٹھے نے, لیکن سرکار نے جدو جنگ دا اعلان کیتا نا تے جوان تے بچے ہی نہیں, 83 سال دے بڈھے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب بھی ٹر پے. کافر نال مقابلہ ہویا نا تے او دی دوم نو پھڑ لیا گھوڑے دی نو, کہن لگے مقابلہ بعد وچ کران گے, پہلا اپنا گھوڑا ہلا کے وکھا. سرکار دے صحابہ تے ایسی جرأت والے سن, کہندے نے تو بڑا جنا بنا پھردا ہے نا, تو جب ماں دا دودھ پیتا ہی نا تے ہن گھوڑا ہلا کے وکھا. تے ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے نے, جوان کثرت نال نے, تے ذرا اینج نعرے دا جواب آئے کہ گرمی تے اگے ہی ماشاءاللہ لگدی پئی ہے, پسینہ آ رہا ہے, تے ذرا ذوق بن جائے, پتہ چلے کہ جنہ خرچہ تسا ماشاءاللہ 12 ربیع الاول نو کیتا سی او ایتھے تہاڈی آواز دسے کہ او قبولیت یقیناً ہو چکی ہے, لیکن آواز تہاڈی دسے گی کہ جویں تسا اوتھے خرچہ کیتا سی ایویں جدوں دین واسطے جان دین دی گل آوے تسی پیچھے نہیں ہٹو گے, بلکہ سرکار دی عزت تے مر جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھو گے. ہن نعرے دا جواب دینا جے, نعرہ میں آپ لواواں گا, تاجدار ختم نبوت,
تیجی واری جڑا آکھنا نا او دی آواز پہلے دوواں نالوں اچھی ہونی چاہیے. تیجی واری تسی مٹھے پہ جاندے ہو, تھک جاندے ہو جی, نہیں تے دو واری کر لیندے ہو, ترے واری نہیں بول دے, دو واری بول لیں گے. تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت. ہن این جی حدیث پڑھنی ہے. من سب نبیًا, من سب نبیًا, جنہ نہیں یاد ہو بھی یاد کر لین. سارے بولو من سب نبیًا فقتلوہ. ٹھیک ہے, ادا مطلب ہے کہ جڑا کسی نبی دی گستاخی کرے وڈ دیو, ختم. رعایت نہیں کرنی. ماں ورائے عدالت گستاخ رسول واحد و بندہ ہے جنوں ماں ورائے عدالت بھی قتل کرنا جائز ہے. اس لئے سارے حدیث یاد کر لو. من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. ہن اگے لفظ سنو. من سب اصحاب النبی جی فجلدوہ. سرکار فرماندے نے اے تے ہو گئی نا نبیاں دی گل. ہن آ جاؤ نبیاں دے صحابہ دی طرف. فرمایا جن نے نبیاں دے صحابہ دے بارے چ کوئی گل کیتی فجلدوہ, انہوں لمیاں پا کے لتر مارو. اے حق بندا ہے نا او دا. فجلدوہ ادو تے ہوندے سن نا کوڑے, تے اج کل کوڑے ختم ہو گئے نے, تے اس واسطے میں کہ لتر مارو. اج کل او پولیس والے ماشاءاللہ رکھیا ہوندا ہے, تے او کافی لوکاں نوں پتہ بھی ہونا ہے. تے اج کل او ترجمہ کران گے کہ جڑا نبی دے صحابہ دے بارے چ گل کرے اونوں او پھیرو. سمجھ گئے؟ اے دو گلاں پلے بن لو. اسی جاننے ہاں کہ جڑا سید ہوئے نا او امام حسن دی غیرت نو جاندا ہے, او امام حسین دی غیرت نو جاندا ہے. او بکواس بازیاں نہیں کرے گا. او کیویں گل کرے کہ امام حسن صلح کرن تے تو آ کے بھونکے. جے سید ہے تے سیداں والا کام کر, کتے دی کہہ نو نہ چٹ, انساناں والے کام کر. امام حسن آ کے صلح کرن, امام حسین نو قیس بن سعد بن عبادہ انصاری آکھن حسین تسی بھی صلح کرو گے. امام حسین نے فرمایا تو کی سمجھنا ہے, حسن صرف میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے. حسن صلح کر لے تے میں پیچھے رہ جاؤں. امام حسن بھی صلح کرن, امام حسین بھی صلح کرن, قیس بن سعد بن عبادہ انصاری بھی صلح کرن, تو کتھے آ کے آکھے میں سید ہاں تے میں نہیں مندا. تو ہوئے گا سید تے پھر اسے قسم دا ہوئے گا, اسے نسل دا ہوئے گا جڑے بعد چاہ کے آکھدے نے اسی بھی سید ہاں. جڑا سید ہوئے او سیداں دی غیرت نو جاندا ہوندا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے او پاکیزہ صحابی کی سمجھ دے انہاں دے بارے چ. حضور غوث اعظم فرمانے نے اگر در راہ گزرے حضرت معاویہ نشینم وگردے سمے اس پہ جناب بر من افتد باعث نجات می شناسم. غوث اعظم فرمانے نے او لوگو میں کسی رستے دے اندر بیٹھ جاواں اور حضرت امیر معاویہ دی اتھوں سواری گزرے, میں بیٹھا ہوا رستے دے اندر, امیر معاویہ دی سواری گزرے, وگردے سومے اس پہ جناب بر من افتد, اور اونا دی سواری دے پیراں چوں مٹی اڑ کے میرے سر دے اتے پوے. غوث اعظم فرماندے نے میں اے اپنی نجات لئی کافی سمجھنا, میں سمجھنا میری نجات لئی اے ہو گل کافی ہے کہ میرے سر دے اتے امیر معاویہ دے سواری دے پیراں دی مٹی پہ گئی ہے. عبداللہ بن مبارک کو کسے پوچھیا حضرت ذرا دسو تے صحیح عمر بن عبدالعزیز افضل نے یا امیر معاویہ افضل نے؟
بعض نے لکھیا اویس کرنی دا سوال ہویا، اویس کرنی افضل نے یا امیر معاویہ افضل نے؟ اے امام ابن حجر مکی دی کتاب ہے، کتاب دا نام ہے تطہیر الجنان واللسان عن الخطور التفوہ بسلب معاویہ تبن ابی سفیان. پوری کتاب امیر معاویہ دی سیرت وچ امام ابن حجر مکی نے لکھی. فرماندے سوال ہویا، عبداللہ بن مبارک نے جواب دیتا، غبار داخل فی انف فرس معاویہ تا خیر من اویس. عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے کہ جیڑی سواری تے امیر معاویہ سوار سن نا، اس سواری دی نک دے اندر جیڑی مٹی گئی او بھی اویس کرنی تو افضل ہے. ہن دسو اویس کرنی دی اسی کریے تعریفاں، جڑے تابعی نے، سرکار دے صحابی نہیں نے، تابعی نے، اسی انہاں دا نام جپدے رہیے تے جدو آئے گل امیر معاویہ دی تے آکھو کہ اسی انہاں دا جھنڈا نہیں چکدے، اونج خاموش رہندے ہاں تے پھر تواڈے تو وڈا بے غیرت کوئی ہوئے گا؟ اپنے آپ نو تسی سید آکھو تے پھر اے یقیاں کرو تے پھر سانو آکھو کہ ممبر تے بہ کے سخت زبان استعمال نہ کیا کرو. میں کہ تو صحابہ تے بھونکے تے سرکار فرمان جڑے میرے صحابہ دے بارے چ گل کرن نا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. میرے سرکار نے فرمایا جب تسی ویکھو کہ میرے صحابہ دے بارے لوگ گل کردے نے تے پھر منہ بول کے آکھو تواڈے اوتے اللہ دی لعنت. سرکار نے حکم دیتا ہے صحابہ تے جڑا بھونکے ممبر تے بہ کے سخت گل کرنی ہے، ممبر تے بہ کے پیٹا جواب دینا ہے تے انہاں دی زباناں نو لگام دینی ہے. اسی کیویں پھر خاموش رہیے؟ تسی آپ جو مرضی بھونکدے رہو، ممبراں تے بہ کے سرکار دے صحابہ تے تان کردے رہو تے سرکار دے صحابہ تو لوکاں نو متنفر کردے رہو، اسی چپ کر کے اندر وڑ کے بیٹھے روی. تے پھر کتا سانو مالکا ایویں تے نہیں رکھیا، سانو مالکا پہرے واسطے رکھے تے انشاءاللہ پہرا انج دواں گے کہ پہرا دین دا حق ادا کران گے. اسی ہٹن والے نہیں. قادیانی کی سمجھدے نے؟ اصل وچ غلطی ساڈی اپنی ہے. اساں کیوں نہیں اپنی زندگی نو بدلیا؟ مولا علی فرماندے نے الا تستحیون الا تغارون، او لوکو تانوں غیرت نہیں آندی، تانوں حیا نہیں آندی؟ یترک احدکم زوجتہ بین الرجال، تسی اپنیاں زنانیاں نو مرداں دے وچ چھڈ دیندے ہو. ینظرون الیہا وتنظر الیہم، گناہ نہیں کردے، صرف اینا کردے نے کہ او زنانیاں انہاں مرداں نو ویکھدیاں نے تے او مرد انہاں زنانیاں نو ویکھدے. نیت دا کوئی نہیں دسیا، بھئی نیت صاف ہے تے زنانی بازار گئی سی سودا لین تے دکاندار نال سودا طے کر رہی ہے تے او دا ویکھ رہی ہے، دکاندار زنانی ال ویکھ رہے ہیں. نیت دا نہیں مولا علی نے فرمایا، صرف فرمایا کہ ویکھنا گناہ ہے. آج سرکار نے فرمایا کہ عورت دی آواز قرآن پڑھن دی بھی گھروں باہر نہ جائے. جس عورت دی قرآن پڑھن دی آواز گھروں باہر نہ جائے او جا کے دکاندار نال سودا طے کرے. کتھے مر گئی ہے ساڈی غیرت؟ اسی کس گل دے مرد؟ سانو پتہ ہی نہیں کہ مردانیت دے تقاضے کی ہوندے نے. سرکار نے فرمایا کہ جدوں تواڈے گھراں دے معاملات عورتاں دے ہتھاں وچ چلے جان، سرکار دے سارے صحابہ بیٹھے سن، سرکار نے مخاطب کیتا یا رجال، اے مردو، جدوں تواڈے گھراں دے معاملات تواڈیاں عورتاں دے ہتھاں وچ چلے جان تے پھر تواڈے لئی زندہ رہن تو مر جانا بہتر ہے. اج کی ڈیسائیڈ کرنا ہے، کی طے کرنا ہے، کیڑے لباس چننے نے، خریدنے نے، کیڑا زیور لینا ہے، سارا کچھ عورتاں نے دسنا. عورتاں بازار جان گیاں، خریدن گیاں، اور رش بازاراں دے اندر سب تو زیادہ عورتاں دا ہوئے گا. کتھے مر گئی ساڈی غیرت؟ اسی آپ کیوں نہیں مرد بندے، جنے کیوں نہیں بندے؟ خدا دی قسم مرد دی تعریف ہے، مرد دی ڈیفینیشن ہے کہ انہوں ویکھ کے عورت آپ پردہ کر لیندی. مردانیت ہے آپ ویکھ کے عورت پردہ کر لوے. ساڈے اکابر علماء دا اے ہی حال سی.
کہ جدو اسمبلیاں دے اندر جاندے سن نا، علامہ عبدالستار خان نیازی جیسے اسمبلی دے اندر جاندے سن تے عورتاں پردہ کر لیندیاں سن. کسے پوچھیا حضرت کی چکر کی ہے وچ، اے کیویں ہو گیا؟ اسی بھی جاننے ہاں، اسی بھی بندے ہاں. بندہ ہونا ایک الگ گل ہے تے مرد ہونا ایک الگ گل ہے. فرمان لگے گل اور کوئی نہیں، بیبیاں نو پتا ہوندا ہے کہ اصل مرد ہون آیا تے مرد نو ویکھ کے پردہ کر لیندیاں نے. تے تسی مرد بنو گے تے عورتاں پردہ کرن گیاں نا. اپنے گھراں دے معاملات اپنے ہتھاں دے اندر لو، شادیاں دے طور طریقے بدلو. اسی اسے ریت تے ٹر رہے ہاں جدو کفار ساڈے نال رہندے سن، ہندو ساڈے نال رہندے سن، اپنی تہذیب ساڈے اندر چھڈ گئے، لیکن اسی اپنی تہذیب انہاں نو نہیں دے سکے. اسی انہاں نو کاپی تے کر لیا لیکن انہاں نو اپنی کاپی نہیں کروا سکے. ہن آ کے اپنی ریت نو بدلو، اپنے شادیاں دے طور طریقے بدلو. انج نہ کرو کہ کیمرہ مین باہروں بلاؤ تے او ساڈیاں ماواں بہناں تے دیاں دیاں ویڈیو بناندا رہے تے مختلف پوز انج بنوائے جویں فلم شوٹ کر رہے ہیں. ساڈے لئی ڈب مرن دا مقام نہیں. اسی اپنی گھر دی عورتاں نو غیراں دیاں نظراں تو نہیں بچا سکدے کہ سرکار دے دین نو کیویں بچاواں گے. ساڈے پیٹ دے اندر لقمہ حلال دا نہیں جائے گا تے اسی سرکار دی شریعت کیسے بچاواں گے؟ سرکار دی شریعت نو بچان لئی پہلا اپنے پیٹ دے اندر جو خوراک جائے انہوں حلال کرنا پوے گا. ساڑے جڑے مزدور احباب ہوندے نا وہ محنتی ہوندے نا، وہ اپنی مزدوری پوری کردے نا، لیکن سرکاری ملازم گھتی مار جاندے ہوندے نا. یہ جی افسر نہیں دیکھ رہا تو ہم ذرا سائیڈ پہ ہو کے آرام کر لیتے ہیں. ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا تو ہم آرام کر لیتے ہیں. تو تجھے یہ نہیں پتا کہ جو آرام کر رہا ہے اس کی تو جا کے تنخواہ کٹوا، وہ تو حرام کھا رہا ہے. اور پیٹ کے اندر جب حرام جا رہا ہے تو پھر تو کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے گھر میں پردہ بھی آئے گا، دین مصطفیٰ بھی آئے گا؟ ہمیں اپنے طریقے بدلنے پڑیں گے. اگر ہم نہیں بدلتے وہی ریت لے کر چلتے رہتے ہیں، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ پھر ہندوستانی چنگے سن، پاکستان لینڈ دا مطلب کی سی؟ اساں انہاں دی طریقے تے چلنا ہے، او جو کچھ کردے سن اساں اوہ کچھ کرنا ہے. تے پھر پاکستان آزاد کران دا مقصد کی سی؟ بت ہندوستانی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اعتباد ہوئے گا نا کام. پہلا اسی اپنے پیٹ دے اندر جان والے لقمے نو حلال کریں گے. اور یقین جانو بندہ دین دے نال مخلص بھی اوہی ہوندا ہے جڑا ڈھڈوں حلالی ہوئے. ڈھڈوں حلالی ہون دا مطلب کہ خوراک او دی حلال دی ہوئے. تے جے خوراک حلال دی نہیں تے پھر او جا کے صحابہ نو بھی بھونکے گا. تے یقین جانو کہ اگر سرکار دا ادب کرنا چاہندے ہو نا، سرکار دا ادب کرنا چاہندے ہو، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ دا ادب جڑا کرے گا در حقیقت او دے دل وچ میرا ادب ہوئے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اگلی بھی گل سنو، جڑا انہاں نال بغض رکھے گا او دے دل وچ در حقیقت میرا بغض ہوئے گا، اس وجہ تو انہاں نال بغض رکھے گا. تے سرکار دا بغض پالنا ہے نا، سرکار دے صحابہ نال بغض رکھنا. تے سب تو پہلا تقاضا ہے کہ سرکار دے صحابی حضرت وحشی بن حرب نال محبت کیتی جائے، سرکار دے صحابیہ حضرت ہندہ بنت عتبہ نال محبت کیتی جائے، سرکار دے صحابی امیر معاویہ نال محبت کیتی جائے. میں تھلے تھلے نا تاں لے رہے ہاں کہ اے نے ادب دا دروازہ، ادب دا
دروازہ اگر تساں اے دروازہ توڑ دیتا تے قریب ہے کہ تسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ بھی گستاخی کرو، مولا علی دی شان وچ بھی گستاخی کرو۔ اے آخر تے ایمان لے آنے والے صحابہ جڑے نے ادب دا دروازہ نے، جن نے اے دروازہ توڑ دیتا، جن نے اے دروازہ کھول دیتا، وہ پھر بے ادب ہو جاندہ ہے، وہ دی زندگی دا مقصد ختم ہو جاندہ ہے۔ زندگی دا مقصد فقط سرکار دی ذات ہے، اور سرکار دی ذات ہی مرکزی ذات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اہل بیتی کا سفینۃ نوح۔ چلو تواڈے ذوق لئی اے تے حدیث تساں سنی ہے، ایک اور حدیث سنا دینا۔ سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ الا ومن مات علی حب آل محمد فتفتح فی قبرہ بابان من الجنہ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنۃ ثم منکر ونکیر الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ۔ سرکار فرماندے ہیں جڑا میرے اہل بیت دی محبت وچ مرے گا وہ شہادت دی موت مرے گا۔ ہر لفظ ہر جملہ قابل داد ہے، اور سن کے ادھے اتے سبحان اللہ آکھنا اے تہاڈا حق بندا ہے، یقیناً حق بندا ہے۔ ہن تک میں تانوں نہیں آکھیا تے ہن گل ہور بن گئی۔ سرکار فرماندے ہیں جڑا میرے اہل بیت دی محبت وچ مریا او شہادت دی موت مریا۔ جیڑا میرے اہل بیت دی محبت وچ مریا او مغفور ہو کے مریا، بخشیا ہو کے مریا۔ جیڑا میرے اہل بیت دی محبت وچ مرے گا جدوں او دی موت دا ویلا آوے گا، موت دا فرشتہ روح قبض کرن آوے گا، لیکن او پہلا انہوں آ کے جنت دی بشارت دے گا۔ جدوں او قبر جائے گا تے منکر نکیر انہوں جنت دی بشارت سنان گے۔ جدو وہ قبر جائے گا تے جنت دے دو دروازے او دے لئے کھول دیتے جائیں گے۔ وَعَلَى مَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يَزُفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تَزُفُّ الْعُرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا۔ اور جدو اہل بیت نال محبت کرن والا بندہ قبر چوں اٹھا کے جنت لے جایا جائے گا تے منظر انج ہوئے گا جویں دلہن نو سجا کے او دے شوہر دے گھر لے جایا جاندا ہے، جویں رخصتی ہوندی ہے، اے منظر ہوئے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، کامل ایمان تے مرے گا۔ تے الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ، جیڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا سنی ہو کے مرے گا۔ دوسرا رستہ کوئی نہیں، صرف اہل سنت۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آنس من رحمت اللہ۔ تو جڑا اہل بیت نال بغض رکھے گا قیامت دے دیاڑے جدو آئے گا او دے متھے تے لکھیا ہوئے گا اے بندہ اللہ دی رحمت تو محروم ہے، متھے تے لکھ دیتا جائے گا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، ایسا بندہ کافر ہو کے مرے گا۔ تو سرکار دے صحابہ دی محبت، سرکار دے اہل بیت دی محبت مرکزی حیثیت سرکار دی ذات، جدوں اے محبتاں جوڑ کے ساڑے دل وچ آ جان گیاں ساڑا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی جھول وکھاندے رہاں گے، اسی منمانیاں کردے رہاں گے، کدوں تک کران گے منمانیاں؟ ایک دن ماری جانا نا، تے بندہ مرے تے پھر دین تے چل کے مرے نا، مکمل کامل اپنے آپ نو بنا کے تے پھر مرے۔ اسی پہ رہنے آوے کوئی اللہ دا ولی آوے تے ساڑی باں پھڑ کے لے جائے، کیوں نہ اسی آپ اللہ دے ولی بنیے تے اسی کسے دی باں پھڑی؟ اینج اسی کیوں نہیں سوچ دے؟ اسی کیوں نہیں مسجداں لاندے؟ کیوں نہیں رب دی اس بارگاہ وچ حاضر ہو کے سجدہ کر دے کہ اسی خود کامل ہو کے کسے دی باں پھڑ لئیے؟ اسی اس تاک وچ رہنے ہاں، اسی بے ایمانیاں کردے رہیے، اسی بے عملیاں کردے رہیے، کوئی ولی آوے او ساڈی عیاشیاں نو ویکھے، ساڈے سارے
سامان نو ویکھے ساڈی زندگی نو ویکھے ترس کھا کے ساڈی باں پھڑ کے جنت وچ لے جائے تے کیوں نہ اسی آپ اللہ دے ولی بنیے تے کسے دی باں پھڑن دا ذریعہ بنیے. انج کیوں نہیں سوچدے؟ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ رب دا ولی بننا کوئی اوکھا کام؟ سرکار فرماندے نے الکیس من دان نفسہ، عقل مند بندہ وہی ہے جڑا بندہ اپنے نفس تے قابو کر لے، اپنی زندگی نو اپنے ہتھاں وچ لے لے. جن نے اپنی زندگی ہتھاں وچ نہیں لئی انہیں کھٹیا کی ہے، انہیں کمایا کی ہے؟ سب تو پہلا تقاضا ہے کہ اپنے نفس نو اپنے قابو کر لو، اپنے ماتحت کر لو. جدوں نفس تواڈے ماتحت ہو گیا، تواڈی گل منن لگ پیا، ادو تسی سمجھو کہ تسی اللہ دے ولی بن گئے. اللہ دے ولی بنن لئی اے ضروری نہیں ہوندا کہ بندہ بالکل غلطیاں تو پاک ہوئے. غلطی انسان کو ہوندی ہے، لیکن اے دا مطلب اے نہیں کہ ہر ویلے ہی بندہ غلطیاں کردا رہے. اے تے پھر جان بوجھ کے کام خراب کرنا ہوندا ہے نا کہ بندہ غلطیاں بھی کردا رہے تے اے توقع رکھے کہ رب معاف کر دے گا. انج تے نہیں نہ ہوندا. توقع رکھنی ہے رب معاف کرے گا تے اے پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ تو اسی اے کام غلط نہیں کران گے تے رب دی بارگاہ وچ 5 وقت دی نماز ادا کران گے. ہن جیڑا 5 وقت دی نماز ادا کرے گا او حج ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ دا اور کوئی مقصد نہیں. دین دا نفاذ مقصد ہے. تے دین کیویں نافذ ہوئے گا؟ بے نمازی ہو کے نافذ ہوئے گا؟ عبادتاں تو دور ہو کے نافذ ہوئے گا؟ فقط جڑا اسی نہ لیندے رہیے تے اسی پیچھے رویے. خدا دی قسم میں جڑے شیل کھان والے لوگ نے نا اتھے وہ 5 وقت دے نمازی نے، انہاں عبادت کیتی تاں ہو کہ او اے بھی عبادت کردے نے. کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے اور کچھ ویسے بھی عبادت ہوتی ہے. وہ بھی عبادت کا ایک انداز ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ نو کسے آکھیا کہ حضرت اسی تے مکہ مدینہ وچ رہ کے عبادت کرنے ہیں. آپ نے فرمایا پترا ساڈی عبادت ایک بار آ کے ویکھ. اپنی عبادت نو تو کھیل تماشا سمجھے گا. آپ عبادت کیڑی فرماندے سن؟ اسماعیل بن حماد آپ دے پوترے آپ فرماندے نے ایک روڑی سی، روڑی والی جگہ، اس جگہ تے جا کے کھلو کے امام اسماعیل بن حماد روندے رہندے سن. کسے پوچھیا ایتھے کی وجہ کی، ایتھے کیوں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا اے او جگہ جتھے امام احمد بن حنبل نو کھڑے کر کے روزانہ 10 کوڑے مارے جاندے سن. آپ اے عبادت کردے سن. تے عبادت دوویں لازم نے، دوویں کرنیاں ضروری نے. اور جیڑا نماز واقعی 5 وقت دی ادا کرے گا او ذرا دسے. ہاتھ چکنا ضروری نہیں، دل وچ پختہ ارادہ کرے. جدا دل ہے ہاتھ چکن دا ہاتھ بھی چک کے دس دے. پہلا سب تو تے عمل اپنے اتے کرنا لاگو ہے نا. تے میں اے ہاتھ چکنا کہ میں انشاءاللہ ہون تو 5 وقت دی نماز لازم اپنے اتے قرار دینا تے پڑھاں گا. تے ہون تسی بھی اپنے دل دے اندر پختہ پکا ٹھکا ارادہ کر لو. کوئی ٹائم نہیں لگدا. 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے. اپنی شادیاں دے طریقے بدلنے نے، اپنے انداز بدلنے نے، سرکار دی شریعت دے تابع ہونا ہے تے دسنے اس قوم نو کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا. ہن میرا خیال ہے تسی تھک چکے ہو تے اک چکے ہو تے میں اجازت چاہواں گا. اللہ رب العزت ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. تے پیغام اے ہوئی ہے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا اے جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. لبیک 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 یا رسول اللہ
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اگر تھک گئے ہو تو دس دیو، کیونکہ میں آکھیا کہ گفتگو ختم کریے تو منو اکھاں کڈیاں تو میں ڈر گیا. میں یقین جانو اکھاں کڈیاں گیاں نے تو میں ڈر گیا، تو میری طبیعت بھی کوئی نہیں ٹھیک، تو تسی محبت نال نعرے دا جواب دیو تاجدار ختم نبوت. اچھا جواب دیو نا، پھر پتہ لگے کہ واقعی ہمت ہے، جذبہ ہے. الحمدللہ جذبے اہل سنت دے خادم حسین رضوی صاحب پکے کر گئے نے، تے انشاءاللہ کئی صدیاں تک ساڈی زندگی قربانیاں دیندیاں لنگ بھی گئی، ساڈیاں نسلاں دا پھل ویکھن گیاں کہ خادم حسین رضوی کم کیڑا کر گیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں ایک رافضی نو سن رہا سا تے وہ بکواس کر رہا سی کہ تواڈے سنیاں دے قاعدے ہی بدلدے رہندے نے. کدی تسی ابو بکر نو یار نو سرکار دے یار نو خلیفہ بنا دیندے ہو تے اوتھے آکھ دیو اولاد نو پیچھے رکھیے، اولاد نو چوتھے نمبر تے لے آئیے. تے کدی جدو خادم حسین رضوی دی واری آوے تے تھے پتر نو خلافت دیندے ہو. تے عجیب ہی ہو تسی سنی، تواڈے نزدیک ترتیباں بدلدیاں رہندیاں نے، قاعدے بدلدے رہندے نے. تے میں کہ ڈنگرا تینوں سمجھ نہیں آئی، ساڈے نزدیک معیار یاریاں نہیں ہے، ساڈے نزدیک معیار اولاد تے نسل نہیں ہے، ساڈے نزدیک معیار امامت دا حق ہے. جیڑا چوکھا حقدار ہوئے امامت اونوں ہی اسی دینے ہاں. اسی تواڈے یار نہیں کہ اکھاں بند کر کے انے ہو کے جڑے پاسے دل کیتا ٹور پہ. اسی انج نہیں کردے. اسی اگر ابو بکر نو اول خلیفہ منیا تے اس وقت سب تو زیادہ بڑھ کر حقدار ابو بکر صدیق سی. تے آج اگر سعد حسین رضوی نو اسا خلیفہ منے تے سب تو بڑھ کر حقدار بھی سعد حسین رضوی. ساڈا قاعدہ ہے، ساڈا کلیہ ہے، واسا یجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا. ساڈے نزدیک رشتہ داریاں تعلق داریاں اے اگے نہیں، ساڈے نزدیک تقوی اگے وے. جیڑا خلافت دا امامت دا حقدار ہوئے اسی او دے پیچھے ٹرنے، ٹردے ساریاں دے پیچھے ہی لیکن مقدم انہوں رکھنے. الحمدللہ اساں اسے ریت تے قائمہ جیڑی ریت سرکار سانو عطا فرما گئے. تسی کی سمجھ دیو کہ ایک بندہ سید ہوئے تے وہ اپنے نانا نال بغاوت کرے، اپنے نانا دے دین نال بغاوت کرے، اپنے نانا دے اتے جان قربان کرن والے صحابہ نال بغاوت کرے، صحابہ دے مشن اور انہاں دی تربیت نال بغاوت کرے، تے او سید باقی رہ سکدا ہے؟ انہوں اے حق ہے کہ اپنے آپ نو آکھے کہ میں سید ہاں؟ یاد رکھو سید دا ادب اس وقت تک جدو تک او دا عقیدہ ٹھیک ہے. بے عمل سید نماز نہیں پڑھدا، روزے نہیں رکھدا، تہاڈا کوئی حق نہیں بندا کہ تسی انہوں آکھو شاہ جی تہاڈے تے کام ہی نہیں چنگے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے اگر کوئی سید بے عمل نظر آئے نا تے انہوں تسی انج آکھ سکدے ہو کہ شاہ جی اپنے کپڑیاں تے مٹی جھاڑ لو، کپڑیاں تہاڈے مٹی لگی اینو جھاڑ لو. لیکن اگر سید ہو گیا بد عقیدہ، سرکار دے اونا صحابہ نو بھونکن لگ پیا جنہ سرکار دے سامنے آ کے انج تیر کھائے، قد کن فس، جسم انج ہو گیا جویں کنڈیاں والی سے ہوندی ہے، اونا صحابہ نو جا کے ہاتھ پائے، اوتھے جا کے بھونکے
تے پھر حق جڑا ہے بچدا نہیں کہ تسی او دا ادب کرو. بابا جی فرماندے نے میں تے سیداں کھلیاں گلاں کر سکنا سیداں نال بھی. بابا جی ایک گل دس گئے نے جنہیں ہن 2 نمبری کیتی نا انشاءاللہ اسی تون کے رکھ دے. رعایت کی ہوندی ہے, معافی کی ہوندی ہے, چھوٹ بچت اے دا مطلب کی ہے؟ آج تک اے دا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ کفار دی واری آوے تے چھوٹ رعایت, قادیانی دی واری آئے تے چھوٹ تے رعایت. قادیانی سرگودا وچ جڑاں گڈ لین اپنیاں تے اسی پیچھے ہٹ کے بہ جائیے تے آکھیے کہ قادیانیوں جو کرنا جے کر لو, کھلا جے میدان کر دے رہو. اے ایمان ساڈا اس گل دا متقاضی ہے کہ اسی انہاں دے پیچھے ہاتھ دھو کے پہ جائیے. عدالت کہن گے عدالت, میدان مناظرہ کہن گے میدان مناظرہ, میدان مباہلہ کہن گے میدان مباہلہ. جڑے میدان وچ قادیانی قدم رکھن گے انشاءاللہ ہر جگہ تے انہاں دا تعاقب کرن لئی تحریک لبیک یا رسول اللہ اگے اگے ہوگی اور پہنچے گی, پہنچ کے دسے گی کہ سرکار ہی آخری نبی ہے اور سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑے نا سرکار دی ختم نبوت, سرکار نے بڑا واضح پیغام دیتا ہے. یقیناً ایک طویل موضوع ہے ختم نبوت دا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث کہ سرکار نے فرمایا انی اشہد بعدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. سرکار فرماندے نے میں دنیا وچ جننے مٹی دے ذرات نے انہاں دے برابر قسم چکنا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں. مسلمہ جھوٹا ہے. ہن ایڈی وڈی قسم سرکار نو چکن دی کیڑی لوڑ؟ اونج گل فرما دین ساڈے سر اکھاں تے, اسی تے سرکار دے حکم دے تابع ہیں نا, سرکار دی ہر گل مننے ہاں. لیکن سرکار نے قسم چکی, انج قسم سرکار نے زندگی اچ نہیں چکی کہ میں زمین اچ مٹی دے جننے ذرے نے انہاں دے برابر قسم چکنا میں اللہ دا آخری نبی ہاں. سرکار نے قسم چکی تے سمجھو نا کہ مسئلہ حساس کنا ہے, اے دی ضرورت کنی ہے, اے دے اتے چلن دی لوڑ کنی ہے. اسی مذاق سمجھنے ہیں. خدا دی قسم اگر ختم نبوت تے قوم پیرا نہیں دے سکتی ادا مطلب ہے وہ دین تے پیرا نہیں دے سکتی. ختم نبوت ہی تے دین ہے سارا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اکیے ختم نبوت ہے. اللہ فرماتا ہے آج میں تواڈے دین نو مکمل کر دیتا. اللہ فرمائے کہ میں مکمل کیتا ہے تو کوئی آکھے بندہ کہ اجے تھوڑی جی مرمت ہے. اللہ آکھے ردیتو لکم الاسلام, میں تواڈے لئی اسلام نو پسند کیتا ہے. تو کوئی بندہ آکھے نہیں اجے تھوڑا جا کم بچدا ہے, پھر ایمانداری نال دسو دا منہ نہیں بند دینا چاہیے. او کانا لانتی بدبخت کذاب او دی شکل ویکھ کے او یار اونوں مننا چھڑ دینا چاہیے. انہاں دی عقل کتھے مری ہے؟ انہاں نو کتاباں نہیں دکھائیاں جانیاں کہ اس بکواس کیڑے کیڑے کیتے نے. کہندا کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. وہ جڑا ایک پیو دا پتر ہی نہ ہوئے جدیاں بے شمار نسلاں ہون, تسی او دے پیچھے ٹور رہے, اونوں نبی مان رہے ہو. حیا نہیں چاہیے. او دی سیرت دی کتاب ہے ذکر حبیب, لکھن والے دا نام ہے مفتی محمد صادق قادیانی. او دے وچ لکھدا ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کی شکل سادہ گنواروں کی طرح تھی. اے سیرت لکھی جا رہی. اور مرزا صاحب کو ایک بیماری تھی, وہ اس بیماری کی وجہ سے دن میں 100 مرتبہ پیشاب کیا کرتے تھے. یہ سیرت کی کتاب چل رہی. اور مرزا صاحب گڑ اور وٹا رکھتے تھے, کبھی گڑ سے پیشاب صاف کرتے, گڑ کو کھا لیتے,
اور کبھی وٹے سے پیشاب صاف کرتے اور وٹے کو بھی کھا لیتے. یہ کیفیت ان کے اس کی ہے جسے وہ نبی کہہ رہے ہیں. حیا نہیں چاہیے. جب تمہیں تعلیمات بتائی نہیں گئی, اس نے دعویٰ کیا کہ میں 50 جلداں تے کتاب لکھاں گا. اچھا 50 جلداں تے کتاب شروع ہوئی تے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیتا, میں کتاب چھاپنی ہے پیسے دیو. چندہ اکٹھا ہو گیا تے ہن مرزا صاحب نو موت پہ گئی, کتاب لکھی نہ گئی. تے ایک کتاب لکھی تے کہن لگے اے اس 50 جلداں نو جامع وے بھئی ایڈی مختصر تے جامع کتاب ہے. تے او کتاب کھول کے ویکھو نا تے ایک صفحے تے 4 5 لائناں دے تے ایڈا موٹا لفظ لکھے. انجو نے ایڈی جی کتاب پوری کیتی. ہاتھ درجے دا جھوٹا کمینہ بدبخت اور مسانہ اتنا کمزور ایسا نبی اور دریدہ دہن پوری امت نو کنجریاں تے کتیاں دی اولاد کہنا لا. پھر سانو کہندے زبان سنبھال کے بات کرو. میں کیا او دی بکواس نہیں ویکھ دے کنجر دی, او امت پوری نو کنجریاں تے کتیاں دی اولاد آکھے, تسی سانو آکھو کہ زبان سنبھال کے بات کرو. حضرت ہمارا دل چیرا ہوا ہے, چیر دیا ہے اس کی باتوں نے. نبی تو وہ ہوتا ہے کہ قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم. محبوب ہم نے آپ کو صرف اخلاق عظیم والا نہیں, ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ کا بادشاہ بنا کے بھیجا. نبی تو وہ ہوتا ہے, اس جیسا بدبخت دریدہ دہن آدمی اس کے تم پیچھے چلتے ہو. پھر صرف مسلمانوں کو نہیں, اس نے پوری دنیا کے مذاہب کو رگڑا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کی ہیں. اگر عیسائی اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا محب تھا تو یہ بھول جائے. اگر یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اسے سپورٹ کرتے ہیں تو بھول جائیں. دشمن تھا نبیوں کا, دشمن تھا نبیوں کے تابع لوگوں کا. اور یہ سب سے پہلے اس نے بات کی اس صدی کے اندر. کہنے لگا کہ اب جنگیں ختم, چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال. دین کے لیے اب ختم ہے جنگ اور قتال. آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے, اب دین کی سب جنگوں کا اختتام ہے. یہ سب سے پہلے اس نے نعرہ لگایا. اب ہم اس کی تعلیمات پر چلے. تو ٹی وی پر بیٹھ کے کہے تجھے عقل نہیں ہے, عقل تیری ماری ہوئی ہے. اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی تجھے کہ تو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جو جہاد کی بات کرے وہ کشمیریوں کے بھی خلاف ہے, اپنے ملک کے بھی خلاف ہے. اور بدبخت یہ بات دیکھ کی کس نے تھی؟ مرزا قادیانی کی باتیں کر کے تو اپنے آپ کو محب وطن اور ریاست مدینہ بنانے والا سمجھتا ہے. تو پھر سن لے, یہ قوم تجھے بتاتی ہے کہ ہم سرکار کی اس سنت پر, جہاد پر لبیک کہنے والے لوگ ہیں کہ جس کے بغیر سرکار نے فرمایا دین باقی بچ ہی نہیں سکتا. اب آپ سب اس نعرے کا جواب دے. یہ نعرہ ابھی تک اس محفل میں نہیں لگا, اب آپ نعرے کا جواب لبیک 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 لبیک. اس نعرے پہ نا کسی بندے نے ڈرنا نہیں ہے. یہ ہم پاک فوج کی سپورٹ کے لیے نعرہ لگائیں گے کہ فوجیوں جب ضرورت پڑی ہم تمہاری پشت کے پیچھے کھڑے ہیں, اور اگر ہمیں آرڈر دو گے, آرڈر نہیں ہمیں اجازت کی ضرورت ہے, اگر ہمیں اجازت دو گے ہم اپنے سینے تمہارے سینوں کے آگے رکھ کے چلیں گے انشاءاللہ. الجہاد الجہاد. سارے جواب دیں. اگر کسی کو سردی لگ رہی ہے یا کسی کو ڈر لگ رہا ہے تو سردی والے کے لیے ہیٹر چلوا دیتے ہیں, اور جو ڈر رہا ہے وہ ذرا اٹھ کے 1-2 منٹ کے لیے باہر جا سکتا ہے. سارے جواب دیں گے انشاءاللہ. الجہاد الجہاد. ہاتھ نیچے نہیں رکھنا یار.
ہاتھ اٹھا کے سینہ کھول کے خادم حسین رضوی صاحب ایسے اپنا ویسٹ کوٹ کھول کے فرماتے تھے یہ میرا سینہ حاضر ہے. یار ان کا سینہ حاضر ہے, ہمارے سینے چوکھے معزز ہیں. سارے ہاتھ کھول کے بازو کھول کے بتائیں الجہاد 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 الجہاد. ہم پاک فوج کو کہتے ہیں انشاءاللہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑی, ہمارے اکابر بتا گئے کہ ہماری جہادی تنظیم پاک فوج ہے. ہم پاکستان کی فوج پر پورا اعتماد کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی فوجیوں کے ایمان کیسے مضبوط ہیں اور یہ کیسے دین پر پہرا دیتے ہیں, کیسے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ ان کی عمریں دراز فرمائے اور جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ایمانداری سے ہم یہ آپ کو بتا دیتے ہیں پاک فوج والوں, ہم انشاءاللہ آپ کی پشت کے پیچھے کھڑے ہیں اور جب وقت آیا تو ہم آپ کو کہیں گے حضور آپ آرام فرمائیں, صرف ہمیں اجازت دیں, ہم کشمیر جا کے بتائیں کہ یہ قوم یہ سرکار کی محبت لے کر آئی ہے نا, یہ ہتھیاروں کی محتاج نہیں ہے, یہ ہتھیاروں کی محتاج, ہمیں ہتھیاروں کی احتیاجی نہیں ہے. ہم جب نکلیں گے انشاءاللہ بغیر ہتھیاروں کے خالی ہاتھ, خدا کی قسم ایک گولی بھی ہمیں چھو بھی نہیں سکے گی, اور ہم اس طرح کشمیر کو فتح کر کے دکھائیں گے جس طرح حق ہوتا ہے فتح کرنے کا. اور یہ جان لو منکرین ختم نبوت, بعض لوگ ڈر جاتے ہیں غامدی کا نام لینے سے. میں آن دا مائک, اور اگر یہ ویڈیو غامدی کی اپلوڈ ہو تو بڑا بہترین. غامدی انسان کا بچہ بن جا, مہربانی کر علماء کی خدمت میں آ کے بیٹھ. اگر تجھے عقل نہیں آتی تو پھر اللہ تجھے موت دے دے. تو منکر حدیث بنا بیٹھا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوگا, بہت بڑا منکر حدیث جاوید احمد غامدی ہے. کہتا ہے میں موتا امام مالک کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتا. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد, یہ ساری پیچھے کتابیں انہیں اس نے جھاڑو پھیر دیا. کہنے لگا میں نہیں مانتا, صرف ایک موتا امام مالک کو مانتا ہوں. کیوں؟ اس میں اس کی من مرضی کی چند باتیں مل جاتی. اس بندے کو سننے سے پرہیز کرے. اور میں اس بندے کا نام نہیں لیتا کہ جس سے پاکستان کے اندر یہ فسادات شروع ہوئے اور جسے انگریز نے سر کا لقب بھی دیا. وہ بھی بہت بڑا منکر حدیث تھا اور آج بھی اس کے نام کا فرقہ چل رہا ہے, لیکن ہماری توجہ ہی نہیں. ہم مست لوگ ہیں, ہمیں لمبے لمبے نعرے اچھے لگتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے لنگر پکاؤ, چار نعت خان بیٹھے ہو جو چنگی تگڑی نعت سنا کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں, ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں. ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی ان لوگوں سے ہمیں بچائے. ہم مرزا انجینئر محمد علی کو سننے سے نہیں پیچھے نہیں رک سکتے, ہم اسے سنیں گے. ہیں سنیں گے, کوئی بندہ سننا چاہتا ہے؟ اتنی ایمان کی بربادی ہے, اتنا گھٹیا شخص ہے, ہم کیوں ان لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے؟ آن دا مائک ان لوگوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جب تک ہم انہیں نامینیٹ نہیں کریں گے تو ان کی روک تھام کیسے ہوگی؟ انہیں روکنے کے لیے ان کا نام لینا ضروری ہے, انہیں نامینیٹ کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے جو حق سچ بولنے والے ہوں اور دین کے تابع ہوں. اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, سرکار کی پکی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے, سرکار کے صحابہ و اہل بیت سے سرکار کی وجہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.